آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے۔ جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے۔ زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی۔ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے۔ آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے۔ یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں، اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں، اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو۔ نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے۔ اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا؟ جب سورج 1 میل پہ ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک اس کو لگام دے رہا ہوگا۔ کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے، مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا، خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا، 1 فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر لگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج درختوں کی چھاؤں ہے وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، آج چھت کی چھاؤں ہے وہاں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی سوائے میرے اللہ کے سائے کے۔ تو میری امت کے 7 افراد، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے،
کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، وہ شخص۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے معلق ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کب اذان ہوگی، دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھے وہ دو آدمی، اللہ ان کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جن کی محبت اللہ کے لیے، محبت کی بنیاد یہ نہیں یہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، یہ شاہ صاحب ہے میں بھی زیدی صاحب ہوں، یہ سید صاحب ہے اور میں پیر صاحب ہوں۔ نہیں، محبت کی بنیاد یہ بھی شرک نہیں کرتا اور میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں۔ اس بنیاد پہ دوستی ہو، اسی بنیاد پہ دوستی قائم رہے، اسی بنیاد پہ دوستی پہ موت آ جائے، اللہ ان دو پیاروں کو بلائے گا، اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے لیے کچھ مال خرچ کیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مسجد میں پنکھے لگوا کر پروں پہ اصالے ثواب کے سٹیکر لگوانے والوں، چندہ دے کر مولوی سے اعلان کروانے والوں، پھر یہی دنیا کے اندر برباد ہوگا۔ اور جس نے اس طرح مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہیں، اللہ اس کو اپنے سائق میں جگہ دے گا۔ اور وہ جس کو کسی ایک خوبصورت مالدار جاہو حسمت والی عورت پکارے برائی کے لیے اور وہ کہہ دے میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آتا، جو عورت بلائے اور وہ انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو بھی حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے۔ یہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں یہ جہنم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ قیامت کے اس منظر پہ غور کیجئے، صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ درہم دینار نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ کیفیت یہ ہوگی، کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، روتے ہوئے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو آج عدل کر رہا ہے، اللہ تو مالک ہے اس دن کا، اللہ عدل فرما، اس سے مجھے بدلہ لے کر دے، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا خون بہایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا، اللہ آج بدلہ دے۔ اللہ مالک اس سے کہے گا تو نے بہنوں کا حق مارا تھا۔ کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو اپنے باپ سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں کہ جائیداد کا حق صرف بیٹوں کا ہوتا ہے، بہنوں نے تو غیر گھر میں جانا ہے نا، اس لیے ان کا حق نہیں بنتا۔ بہنوں کا حق کھانے والوں، لوگوں کے قرضے دبانے والوں، اللہ کہے گا دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا جو نیکی تو نے کی، نماز ان کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکات اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، مالک اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوچھے گا اللہ ان کو بھی جواب دے۔ وہ کہے گا اللہ اب کہاں سے تو نیکیاں بھی ختم ہوگی۔ مالک کہے گا ان کے گناہ تیرے حصے میں ڈال کر تجھے جہنم کے اندر اور ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن جب نامہ اعمال لگے گا، جب کتاب پیش ہوگی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے صغیرہ گناہ چھوڑے نہ اس نے کبیرہ گناہ چھوڑے، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہو، الا احصاها، اس نے تو ہر گناہ کو لکھ لیا۔ یہ کتاب کھل جائے گی، یہ کتاب ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی ڈائری کھل جائے گی۔ اس دن اس گھڑی میں انبیاء کو بھی لایا جائے گا، رسولوں کو بھی لایا جائے گا، ان کی امانت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا، ان کی قوم کو لایا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا اے قوم نوح کیا تمہارے پاس میرا یہ بندہ آیا تھا، اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اس نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا تھا؟ وہ مشرکین جنہوں نے
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی لمبی دعوت کی تحریک کو اس وقت مذاق میں اڑاتے رہے، وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کہیں گے اللہ نہ نوح آئے نہ انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو گیا تھا، میں نے ان کو ڈرایا تھا، 950 سال دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ مالک عز و جل نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری اس دعوت کی تحریک پہ گواہی دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے باقی بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، انسانوں کو صف در صف اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔